بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، آج میرو کے کہانی کے ایپیسوڈ نمبر 49 میں ایک دفعہ پھر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں خربوزے والا آدمی کی کہانی کے قسط میں۔ ناظرین، کل جدھر ہم لوگوں نے چھوڑا ادھر ہی شروع کرتے ہیں۔ خربوزے والا آدمی نے اپنے گدھے کو خربوزے لاد کے اپنے گھر کے صحن کے سامنے آیا تو اس کا بیوی وہی اس ٹائم جھاڑو پکڑ کے گھر کے صحن کو صفائی کر رہا تھا۔ تو اس نے دیکھا تو اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے بڑبڑاتے ہوئے بولا کہ آج تم کام میں نہیں گیا، اپنا دن کو ادھر ہی خراب کرتے ہو۔ تو بہت ناظرین بڑبڑاتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے مرد کے مغز کو کھانے لگا۔ تو چنانچہ ناظرین اس کے مرد خاموشی سے سنتا رہا اور وہ نہ جانے کتنا مست باتیں کرتا رہا اور اپنا شیطان کو ادھر بگاتا رہا۔ تو بہت باتوں کو کرنے کے بعد ناظرین وہ چپ کے خاموشی سے سب باتوں کو سن رہا تھا۔ آخرکار جب اس کے عورت کے بات خلاص ہو گئے اور تھوڑا اس کا غصہ خاموش ہو گیا تو مرد نے وار کرتے ہوئے بولا کہ آج آپ نے بہت بات کیا، میں نے تو سن لیا، اور اس کو سمجھانے کا کوشش کیا کہ عورت کے لیے اتنا غصہ اچھا نہیں ہے۔ اگر وہ زیادہ غصہ کرے گا تو اس کے گھر کا جو رزق ہے وہ بھی کم ہو جائے گا اور شیطانی مخلوق اس کے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اس نے بتایا کہ عورت اگر زیادہ غصہ کرے گا تو شیطانی مخلوق کے آنے سے اس کے اندر جو رنج اور غم ہوتا ہے وہ بھی زیادہ چڑھتا ہے، اور رنج و غم ہونے کی وجہ سے جو عورت کے اندر وہ بغض اور حسد کا آگ ہوتا ہے وہ اس کے ذہن میں چلا جاتا ہے اور اس کا اثر اس کے عمر میں پڑتا ہے اور وہ عورت کا عمر بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین اس نے بہت باتیں کرتے ہوئے اپنے عورت کو سمجھایا کہ عورت اگر زیادہ غصہ کرے گا تو عمر کے ساتھ اس کا جو اندر کا جو وشواس اس کا ہوتا ہے وہ بھی اس کا ٹوٹ جاتا ہے اور وہ وہم و گمان میں چڑھ جاتا ہے، اور جب وہم و گمان میں چڑھ جاتا ہے تو چڑچڑاپن اس کے اندر بھی ہو جاتا ہے، اور یہی چڑچڑاپن اور غصہ اور اس کو بڑبڑانا اس کا عادت بن جاتا ہے، اور شیطانی مخلوق اس کو ہر بار اس کو ورگلانے اور غصہ دلانے کے لیے اس کے ساتھ اٹل ہوتا ہے۔ تو چنانچہ اس باتوں کو کرنے کے بعد اس نے اس کو یہ بھی بتایا کہ عورت اگر زیادہ غصہ کرے گا تو اس کا رنگ بھی خراب ہو جاتا ہے اور اس کا خوبصورتی بھی چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا عمر جب ہوتا ہے وہ اپنے عمر سے جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کا شکل اچھے نہیں لگتا ہے۔ اگر اس اپنے دل میں نیک اور پاک خیال رکھتا ہے اور اپنے شوہر کا خیال کرتا ہے اور اپنے گھر میں اچھے اور سکھ کی زندگی گزارتا ہے تو چنانچہ اس کا رنگ بھی دھیرے دھیرے آنے آتا ہے، اور اس کا رنگ آنے کے ساتھ اس کا جو چہرے کا جلوہ ہے وہ بھی نورانی ہو جاتا ہے اور وہ خوشی کا زندگی گزار دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکت آ جاتا ہے۔ ناظرین بہت باتوں کے کرنے کے بعد وہ عورت کو ابھی تھوڑا احساس ہو گیا کہ اس کا بات جو مرد اس کا کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ وہ اپنے ذہن کو کھول کے پورا باتوں کو سننے لگا تو اس کو پہلی بار اس کو بھروسہ نہیں ہو گیا کہ ہمارا شوہر ہے آج ایسا بات کر رہا ہے۔ تو چنانچہ اس نے غور سے دیکھا کہ ہاں میرا مرد ہے اور آج بہت اچھا اور کریکٹ بات کر رہا ہے۔ تو چنانچہ اس کے باتوں کو غور سے سنا۔ ناظرین پھر اس نے بولا کہ چلو میں آج جو خربوزہ لایا ہوں تو کل میں انشاءاللہ سفر کا تیاری کر رہا ہوں اور بادشاہ کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ تو ناظرین یہ بات کو سننے کے بعد اس کا عورت زیادہ خوش ہو گیا اور اس کو خدمت کرنے لگا۔ اس کے لیے جلدی فوراً پانی لایا، مشکیزہ کھولا اور پانی لایا۔ پانی لانے کے بعد ناظرین اس نے کیا کہ اس کے لیے روٹی وغیرہ لایا اور اس کا خدمت نوازی کیا اور اس کو اچھی طریقے خدمت کر کے اس کے ساتھ بیٹھ کے پیار سے بات کرنے لگا، اور پھر اس کو بولا کہ آج میں خوش ہو گیا ہوں کہ تم نے میرا دل کا بات سن لیا ہے، اس سے میرے دل میں خوشی آیا۔ تو چنانچہ ناظرین مرد بھی بولا کہ میں تمہارا بات کو کبھی ایسا نہیں بولا کہ نہیں سنا تھا، میں جب گھر میں آتا ہوں تو تم غصہ میرے اوپر چڑھا دیتا ہو، تو اس کے لیے میں کھیت میں گزارا کرتا ہوں اور پورا دن ادھر اپنے کھیت میں رہتا ہوں تاکہ رات کو آ جاؤں اور آپ کے غصے کو اور آپ کے چہرے کو نہیں دیکھوں، کیونکہ کبھی کبھار اگر تم اپنے دل میں غصہ رکھتے ہو تو تمہارا چہرے میں میرے کو غصہ دکھائی دیتا ہے، اس کے لیے میرے تمہارے اندر پیار اور محبت ہے وہ بھی نہیں آتا ہے، اس کے لیے میں رات کرتے آتا ہوں اور اپنا ٹائم پاس کر کے چلا جاتا ہوں۔ اگر تم خوشی سے ہمارے ساتھ دوستی کرو گے اور پیار سے پیش آؤ گے تو تمہارا چہرہ بھی نورانی ہو جائے گا اور تمہارے چہرے کی دیکھ کر میرا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ تو ناظرین اس باتوں کو تولنے کے بعد اور پرکھنے کے بعد اس کا عورت نے
پھر چڑچڑاپن اور غصہ پن کو کبھی نہیں دل میں جگہ دیا، اور اس نے سوچا کہ میں غلط تھا، اس کے لیے میں نے اپنے شوہر کو یعنی نالائق اور نابود سمجھا، لیکن وہ حقیقت کچھ نالائق نہیں ہے، وہ ہمت والا آدمی ہے، وہ جاننے والا آدمی ہے، اس کو ہر چیز کے بارے میں معلوم ہے۔ تو ناظرین وہ زیادہ خوش ہو گیا، تو نہ جانے جب رات کو سو گیا تو اس کو کیا پیار اور کیا حکمت کے ساتھ اس کو رات کو اتنا پیار اور محبت اور شفقت سے اس کے ساتھ گپ شپ لگایا کہ یہ رات دوسری راتوں کی طرح بہت چھوٹا لگا، اور وہ مرد نے دیکھا کہ آج میرا عورت میرے لیے زیادہ مہربان ہے، تو اس کو بھی سمجھایا، دیکھو تم آج رات میرے لیے زیادہ مہربان ہو گیا، اور تم نے میرے کو پیار کے گلی کوچوں میں گھمایا اور میرے دل کو خوش کر کے ٹھنڈا کر دیا، اور میرا دل بھی کتنا خوش ہو گیا، اور تمہارا چہرہ دیکھو کتنا آج نورانی ہے، اور اس کا تعریف کرنے لگا۔ ناظرین اس نے اپنی مرد کے منہ سے پہلی بار جب تعریف سن لیا تو اس کا عورت بھی خوش ہو گیا، اور اس نے اپنے بڑے اور پیارے مہر و محبت کے نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگا اور اس کے دل کو خوش کرنے لگا۔ تو ناظرین اس باتوں کے کرنے کے بعد دونوں کے اندر میں دوستی اور مہر کا جو خلا تھا وہ فر ہو گیا، اور دونوں اندر میں ایک دوسرے کے دل کے اندر جگہ بنانے لگے، اور اس سے لیے وہ خوش و خرم سے زندگی گزارنے لگے۔ تو چنانچہ ناظرین صبح ہو گیا، تو صبح مرد نے اپنے خربوزے تربوزوں کو اپنے بیچارہ لاغر اور کمزور گدھے پر لاد دیے، اور اس نے اپنے سفر کا تیاری کیا۔ تو ناظرین اس کے عورت نے صبح اس کے لیے ناشتہ وغیرہ بنایا، اور کچھ روٹیاں اور کچھ کھجور اس کے توشدانی میں رکھ دیا تاکہ وہ راستے میں تکلیف نہ ہو جائیں۔ تو چنانچہ ناظرین وہ اپنے سفر میں گامزن ہو گیا، نہ جانے 2-3 راتوں کو سفر کرتے ہوئے وہ راستہ چلتے چلتے بہت دور چلا گیا، اور بادشاہ کے گھروں کا تقریباً نزدیک تک پہنچا، اور اس کو 1-2 دن راتوں میں ادھر جنگل میں سونا پڑا۔ آخری جب وہ رات کو جب بادشاہ کے علاقے کے قریب پہنچا تو اس کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا علاقہ کتنا قریب ہے، تو چنانچہ اس نے رات کو ادھر اپنا گدھے سے تربوزے نیچے اتارا، اور اس نے دیکھا کہ اس کا راشن بھی کمزور ہے، چنانچہ اس نے ادھر ادھر ڈھونڈا تو اس کے چادر میں اس کے بیوی نے جو کھجور رکھا تھا اس کو مل گیا۔ ناظرین اس نے کھجور کھولا اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا، تو چنانچہ اس کا گدھا بھی ادھر اس کے ساتھ ہنستے ہوئے آیا اور اس کو بھی آدھا کھجور دے دیا، اور وہ بھی اس کے ساتھ کھایا اور خوش ہو گیا۔ تو ناظرین اس نے اپنے رات کو گزارا کیا، اور یہ بادشاہ کا کیا عادت تھا کہ وہ بادشاہ اپنے علاقے میں پورا راتوں کو چکر لگاتے تھے، ایک گھوڑے میں سوار ہوتے تھے اور اپنے رایا کا حال معلوم کرتے تھے کہ ہمارا رایا کیسا ہے، ہمارے تو خلاف نہیں ہے۔ کبھی وہ سوداگر کا لباس ڈالتے تھے، کبھی وہ درویش و فقیر کا لباس ڈالتے تھے، اور کبھی کبھار وہ اپنے جو اس کے لباس تھے اس کو مسکین اور غریب کا لباس کرتے تھے، اور وہ اپنے لباسوں کو چینج کرتے تھے، اپنے رایا کا حال معلوم کرتے تھے۔ کبھی لوگوں کے ساتھ مہمان نوازی کے لیے جاتے تھے کہ وہ اس کے شاید علاقے کے لوگ مہمان نواز ہیں یا نہیں ہیں، اور وہ لوگ مخلص ہیں یا نہیں ہیں، اور ایماندار ہیں یا نہیں ہیں، سب چیزوں کو وہ جانچتا تھا اور دیکھتا تھا، اپنے رایا کے حالات کو پوچھتا تھا، دیکھتا تھا۔ تو چنانچہ ناظرین وہ یہی رات میں گھوڑا کو لے کے یہی سفر کے لیے گامزن ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آگے کیا ہو جائے گا۔ تو ناظرین اتفاق سے اسی رات میں بادشاہ کو اپنے آپ کو ایک غریب آدمی اور ایک لاغر یا کمزور گھوڑے میں سوار ہو گیا، اور اپنے رایا کو معلوم کرنے کے لیے پورے علاقوں کا چکر لگاتا رہا۔ تو چنانچہ ناظرین اس نے اپنے گلی محلوں کو چکر لگاتے ہوئے اس کو دور ایک آگ نظر آیا، تو بادشاہ نے سوچا کہ یہ آگ شاید کوئی مہمان وغیرہ کا ہوئے گا۔ تو چنانچہ اس نے اپنے گھوڑا کا منہ گھماتے ہوئے سیدھا آگ کی طرف آیا، تو اس نے دیکھا کہ وہاں آگ کے قریب ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا سر نیچے ہے، اور اس کے سائیڈ میں اس کا ایک لاغر اور کمزور گدھا بندھا ہوا ہے جو کہ راستے میں بہت تکا ہوا ہے، اور اس کے کانوں کے اوپر مچھر وغیرہ بیٹھتے ہیں تو اس کو بھی کان بھی ہلانے کا کوئی ہمت نہیں ہے، وہ اتنا تکا ہوا ہے۔ تو چنانچہ ناظرین وہ اس کے نزدیک پہنچا، لیکن اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کا ایک آدمی اور ایک اس کا بس گدھا اور اس کا تھوڑا سامان آگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین بادشاہ نے وہ لوگوں کو دیکھا، لیکن وہ لوگوں نے بادشاہ کو نہیں دیکھا۔ تو چنانچہ
وہ نزدیک میں گیا اور اس نے سلام دعا کیا، تو سلام دعا کرنے کے بعد مرد نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک غریب آدمی ہے اور ایک لاغر اور کمزور گھوڑا کے ساتھ ہمارے ساتھ ادھر آیا ہوا ہے۔ ناظرین وہ سائیڈ میں بیٹھ گیا، تو بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو ایک کوئی مہمان ظاہر کیا جو کہ راستے میں آدمی لوگ آتے ہیں۔ تو چنانچہ اس آدمی نے بولا کہ تم بھی ہمارا جیسا کوئی مہمان ہے؟ تو اس نے سر ہلایا، بولا ہاں ہم تمہارا جیسا مہمان ہے۔ تو اس نے اپنے آپ کو بادشاہ ظاہر نہیں کیا۔ تو چنانچہ ناظرین وہ سائیڈ میں بیٹھ گیا، تو اس آدمی نے اس کو بولا کہ شاید تم راستے میں آیا، تم کھانا وغیرہ بھی نہیں کھایا، تھکے ہوئے ہو میرا جیسا، تو میرے عورت نے میرے کو تھوڑا آٹا دیا ہوا ہے، میں نے راستے میں زیادہ تکلیف ہو گیا تو میرے کو ٹائم نہیں ملا اور میں نے اس آٹے کو روٹی نہیں بنایا، لہٰذا وہ ابھی باقی ہیں، اور میرے ساتھ تھوڑا روٹی تھا، میں نے روٹی کھایا، اور اس کے بعد میرے ساتھ تھوڑا کھجور تھا، کھجور میں نے آدھا کھایا اور آدھا اپنے گدھا کو دے دیا۔ ابھی اگر تم روٹی کھاؤ گے تو میں اس آٹا کو گوندھ کے کچھ روٹی بناؤں گا۔ تو بادشاہ نے سر ہلایا کہ نہیں، میں نے تو آج کھانا کھا لیا۔ تو ناظرین بادشاہ نے اس کا یہ چیز دیکھ لیا تو وہ زیادہ خوش ہو گیا، تو بادشاہ نے اپنے گھوڑے کو ایک سائیڈ میں ایک پتھر سے بند کیا اور اس کے سامان تیلی سے کچھ نکال کے ڈرائی فروٹ کو لایا اور آگ کے سائیڈ میں بیٹھ گیا اور اس کو رکھ دیا۔ تو بادشاہ نے اپنے آپ کو ایک غریب ظاہر کرتے ہوئے بولا کہ میرے ساتھ بھی تھوڑا ڈرائی فروٹ ہے، چلو آؤ مل کر اس کو کھاتے ہیں۔ تو ناظرین اس نے ڈرائی فروٹوں کو، انجیر وغیرہ کو کھول دیا اور سائیڈ میں بیٹھ کے انہوں نے کھانا شروع کیا۔ تو ناظرین مرد جو بڈھا آدمی جو خربوزے والا تھے، تو وہ راستے میں تھکے ہوئے تھے اور اس کا کھانا بھی کمتی ہو گیا تھا، تو اس نے جلدی سے زیادہ کھانا شروع کیا۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ بیچارہ آدمی زیادہ تھکا ہوا ہے اور ہمارے سے زیادہ کھا رہا ہے، تو بادشاہ نے 2-3 پیس انجیروں کا کھا لیا اور باقی وہ مرد نے پورا کھا لیا۔ ناظرین انجیروں کو کھانے کے بعد بادشاہ نے تھوڑا گپ شپ لگایا کہ تم کون ہو اور کدھر سے آ رہے ہو؟ تو ناظرین اس آدمی نے اپنا قصہ سنایا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، ہم نے سنا کہ اس علاقے کا ایک بہت رحمدل اور نیک انسان بادشاہ ہے، تو چنانچہ اس کی رحمدلی اور نیکی کا جو درس ہے دور دور سے اس کا چرچا ہو گیا اور ہمارے کانوں تک پہنچ گیا، تو ہم اس کو سوچا کہ ہم اس کے دربار میں جائیں اور اس سے ملیں کہ شاید وہ ہم لوگ کو کسی غریب کو خالی ہاتھ میں نہیں چھوڑتا ہے۔ تو میں اس عوض سے اس کے گھر میں اور اس کے علاقے میں جا رہا ہوں، شاید ہمارا کچھ مہربان ہو جائے اور ہم لوگ کو کچھ خالی ہاتھ میں نہ چھوڑیں۔ تو چنانچہ ناظرین اس نے بادشاہ کا یہ چیز کو سن لیا تو وہ بھی حیران ہو گیا کہ یہ کیسا انسان ہے۔ تو اس نے اس کو پوچھا کہ اچھا تم اس کا ملنے کے لیے آیا؟ تو اس نے بولا کہ ہاں میں 2-3 دن کا راستہ کاٹتے ہوئے یہی مہربان بادشاہ کا ملنے کے لیے آیا ہوں، نہ جانے اس کا جگہ کتنا دور ہے ابھی تک۔ ناظرین آج دیکھتے ہیں ادھر تک، دیکھتے ہیں کل کہ وہ بادشاہ اس کے ساتھ کیسا پیش آئے گا اور کیا گپ شپ ہو جائے گا اور اس کا زندگی کیسا بدل جائے گا۔ امید ہے کہ تم لوگ آج ادھر ہی اسٹوری کو سن لیا اور کل کا انتظار کرتے رہیں گے۔ ہم لوگ کو بس ادھر دیں اجازت۔ قصے کا رائٹر ہے علی جمعہ زامرانی اور ریسرچ کرنے والا ہے نصیر عاقل رنگ۔ کل تک ہم لوگ کو دیں اجازت، دیکھتے رہیں ڈیلی ہم سفر کو۔ ٹیک کیئر، گڈ بائی، اللہ حافظ۔